صرف صحافی پر منحصر نہیں کہ ہر طبقے اور پیشے میں انسان دوہرے معیاروں کے دوہرے تعداد والے مسلک کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک وہ جو مصلحت کے تحت کسی بھی معاملے میں مصالحت کر سکتے ہیں، دوسرے وہ جو اصولوں پر سودا کرنے سے جان دینا بہتر سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس دوسرے مسلک پر ایمان رکھنے والے ہمیشہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے اذیت کی قدریں فروغ پاتی ہیں ایسے لوگ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ شبنم کا شمار انہی لوگوں میں کیا جا سکتا تھا جن کے نزدیک سچائی کی اہمیت اپنی زندگی سے زیادہ تھی۔ چنانچہ اس نے دشمن زیادہ بنائے تھے، اس کی جرات اور سرفروشی کی داد دینے والے کم نہ تھے، مگر وہ اس سے کوئی تحفظ نہیں فراہم کر سکتے تھے۔ ایسے صحافی دنیا بھر میں اپنے کیے کی سزا پاتے ہیں، اور وہ اغوا بھی کیے جاتے ہیں، قید و بند کی صحبت میں جھیلتے ہیں اور قتل بھی ہوتے ہیں۔ یہ ناممکن نہیں تھا، مگر اچانک مجھے ایک اور خیال آیا کہ اسے شاہ عالم کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اغوا کیا گیا ہوگا۔ اس کی شاہ عالم کے ساتھ دیوانگی حد تک جذباتی وابستگی سب پر عیاں تھی۔ یہ ایک ایسا جرم تھا کہ جس کا اعتراف وہ احباب و اغیار کے سب کے سامنے کسی احساس ندامت کے بغیر کرتی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کوئی جرم یا گناہ اور معیوب بات ہی نہیں تھی۔ محبت کا کیا ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس میں کسی کی عمر یا رنگ اور نسل سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا شادی سے بھی کیا تعلق؟ رئیس کا موبائل فون میرے پاس تھا، میں نے اس سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں پولیس کو بھی مفروضے کی بنا پر اطلاع نہیں دے سکتا تھا کہ دوڑو فلاں جگہ سے فلاں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اول تو وہ ہر کسی اور ناقص کے فون پر دوڑتے نہیں، وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو اور آپ کو یہ الہام کیسے ہوا۔ بالفرض محال اور بحالت مجبوری انہیں ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے لیے جائے واردات تک جانا ہی پڑے تو وہ اس وقت پہنچتے ہیں جب سانپ نکل جاتا ہے اور پیٹنے کے لیے لکیر کا سراغ بھی نہیں رہتا۔ اگر اب شبنم کو واقعی کسی نے میرا پتہ پوچھنے کے لیے اغوا کر لیا تو پھر پولیس آگے کیا کر لے گی؟ ایسی صورت میں تو کسی کے بھی کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ اس کا سراغ لگانے کے لیے خود شرلاک ہو زندہ ہو کے پہنچ جائے تو اسے بھی وقت بہرحال درکار ہوگا، اور وقت بہت گزر چکا تھا۔ اب کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ایک مرد کے پاس ہارنے کے لیے زندگی ہوتی ہے، مگر عورت کے پاس جان کے ساتھ آبرو بھی ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گمنام کال کے ذریعے آزاد سب تک یہ مطالبہ پہنچا دیا جائے کہ شاہ عالم خود کو ہمارے حوالے کر دے، شبنم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آزاد صاحب یہ مطالبہ ایک اطلاع عام کی صورت میں صفحہ اول پر شائع کر دیں گے، اور ہونے کو یہ بھی عین ممکن ہے کہ اب تک اس بے جان جسم کہیں پھینک دیا گیا ہو، یا چند دن بعد کسی ہوس کے اجتماعی قربانگاہ سے روندا ہوا بے آبرو اور داغ و داغ جسم واپس کر دیا جائے کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے۔ رفتہ رفتہ میری وحشت اس انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ میں نے سارے خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے جو ڈاکٹر عائشہ کی کلینک جانے کا فیصلہ کیا، میں بڑی تیزی سے چور دروازوں اور خفیہ راستوں سے گزر کے اس گیراج تک پہنچا جہاں گاڑی کھڑی رہتی تھی، اور شٹر اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ باہر سے مقفل ہے۔ رئیس نے مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے عملاً مجھے قید کر دیا تھا۔ اس کی نیک نیتی اور خلوص کا یہ مظاہرہ اس وقت مجھے دشمنی سے زیادہ گراں گزرا۔ میں اسے گالیاں دیتا وہ واپس آیا اور سوچنے لگا کہ اب کس سے کہوں کہ وہ جا کے شبنم کا حال دریافت کرے۔ مجھے رکشے کے گھر کا نمبر یاد نہیں تھا، اس آفس کا فون نمبر معلوم نہیں تھا جہاں سابق انسپکٹر فرید عباسی اپنے کزن فیصل کے ساتھ پریکٹس کے لیے بیٹھنے لگا تھا۔ مجھے آزاد صاحب کا خیال آیا تو یہ احساس بھی ہوا کہ پریشانی سے میں بدحواس بھی ہوں، ورنہ سب سے پہلے تو مجھے آزاد صاحب کو سے یہ بات بتانی چاہیے۔ میں نے ان کے اخبار کے دفتر فون کیا۔ غالباً کاتب جواہر رقم لال دین نے رسیور اٹھایا۔ جواہر رقم القلب انہوں نے خود اپنی خوش نویسی سے متاثر ہو کے اختیار کیا تھا۔ لال دین اصل نام تھا اور وہ نیرنگ تخلص فرماتے تھے۔ چنانچہ آزاد صاحب ان لو جواہر لال نہرو لیتے تھے، مگر صرف غصے میں۔ عام طور پر تو انہیں میاں تورنگ کے نام سے بلاتے تھے۔ میرا سوال پر کاتب نے کہا، آزاد؟ کون آزاد؟ ہم سب آزاد ہیں۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور ہم اس کے آزاد شہری۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے؟ میں نے بھن کے کہا، تم نے بھنگ پی رکھی ہے؟ جواہر لال نہرو کی اولاد؟ میں ابو بکر صاحب کو پوچھ رہا ہوں، تمہارے چیف ایڈیٹر۔ اوہ اچھا، وہ ہوں گے اپنے مدفن میں۔ وہ بولا، دیکھو یہ بھنگ پیتے ہیں ملنگ اور مجذب۔ اس نے ترنگ میں کہا، ان کے گھر کا فون نمبر بتا دو ورنہ وہاں آ کے سارا نشہ ہرن کر دوں گا۔ میں نے غصے میں کہا، اس نے نمبر بتا کے کہا، یہ ہرن کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ کیا ہم شکار کی بات کر رہے تھے؟ میں نے فون بند کر کے آزاد صاحب کے گھر کا نمبر ملایا، مگر وہاں گھنٹی بجتی رہی۔ وہ غالباً گدھے گھوڑے سب بیچ کے سو رہے تھے۔
رات بھر جاگنے والی اخبار نفیس مخلوق کے لیے وقت کا سارا نظام الٹا ہوتا ہے، ان کے لیے تو دن ہوتا ہے رات اور رات ہوتی ہے دن۔ میں نے کچھ دیر بعد ریسیور رکھ دیا اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیا تو مجھے عقل کی ایک اور بات سوجھی۔ میں نے انکوائری سے ڈاکٹر عائشہ کا نمبر پوچھا۔ ظاہر ہے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں اس نام کی درجنوں خواتین ہوں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر کا فون ان کے شوہر کے نام پر ہو۔ آپریٹر نے مجھ سے پتہ پوچھا تو میں نے کلینک کا بتا دیا۔ مسئلہ فوراً حل ہو گیا، مجھے ڈاکٹر عائشہ کے گھر کا نمبر مل گیا۔ میں نے فون کیا تو کسی نوکر نے اٹھایا، اس نے کہا کہ وہ آفس میں ہے۔ میں نے کہا آفس کا فون خراب ہے، شاید تم لبک جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ یہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اچھا جی، کس کی زندگی اور موت کا؟ میں نے دھاڑ کے کہا تمہاری۔ جاؤ ورنہ میں منتر پڑھ کے پھونک دوں گا فون میں، بھسم ہو جاؤ گے۔ شاہ عالم ہے میرا نام۔ وہ غالباً کالے علم پر یقین رکھتا۔ ریسیور رکھ دیا۔ میں نے حساب لگایا کہ اسے پیغام پہنچانے میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگ سکتے، کیونکہ ڈاکٹر عائشہ کی رہائش بھی کلینک کے ایک حصے میں ہی تھی۔ 5 منٹ بعد ان کا ریسیور صحیح رکھا جا چکا تھا۔ گھنٹی بجتے ہی ڈاکٹر عائشہ نے ریسیور اٹھا لیا۔ تھینکس گاڈ، یہ تم ہو؟ سرونٹ نے مجھے کہا کہ کوئی جناتی بابا شاہ عالم ہے، تم آ جاؤ فوراً۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ شبنم کہاں؟ انہوں نے چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد کہا تم آؤ گے تو میں بتاؤں گی پوری بات۔ کیا ہوا شبنم کو؟ میں نے چلا کے کہا۔ میں نے کہا مجھے کچھ اندازہ ہے، وہ مجھے بات کر رہی تھی جب کسی نے اسے اغوا کر لیا۔ اغوا یعنی کہ کڈنیپ۔ یہ کس نے بتایا تمہیں؟ کیا یہ غلط ہے؟ 100% وہ یہاں 100% وہ یہاں ہے۔ جھوٹ مت بولیں ڈاکٹر عائشہ۔ واٹ نان سینس ینگ مین، تم انسلٹ کر رہے ہو میری۔ میں جھوٹ کو کسی حالت میں جائز نہیں سمجھتی۔ انہوں نے خفی سے کہا یہاں آ کے دیکھ کیوں نہیں لیتے اسے؟ وہ سو رہی ہے، ورنہ میں اسے بلا کے کہتی کہ تم سے بات کرے۔ میں نے کہا سوری ڈاکٹر عائشہ، میں ذرا اپسٹ تھا۔ مجھے فون پر شبنم سے بات کرتے ہوئے ایسا لگا اس کی چیخ پکار سے جیسے کوئی اسے زبردستی اغوا کر کے لے گیا۔ مجھے افسوس ہے اس لڑکی کے ساتھ یہ ہوا۔ یہاں اس شخص اس پر عاشق ہو گیا تھا، کل اس نے کمرے میں جا کے اظہار محبت کیا اور شبنم سے کہنے لگا مجھ سے شادی کر لو۔ ڈاکٹر صاحبہ نے انگریزی میں بتایا۔ ظاہر ہے شبنم اسے بے عزت کر کے کمرے سے نکال دیا۔ آج وہ آفس میں فون پر تم سے بات کر رہی تھی کہ وہ پہنچ گیا اور اس نے زبردستی کی۔ شبنم کے شوہر پر اسٹاف آ گیا۔ میں پہنچ گئی۔ کون تھا وہ الو کا پٹھا؟ میں نے کہا ایسا مت کہو، وہ ذہنی طور پر نارمل ہوتا تو ایسی حرکت کرتا؟ تمہیں یاد ہوگا ایک دن کمرے میں 2 افراد کھلونا پستول لے کر آ گئے تھے۔ مجھے یاد ہے، ایک شرلاک ہومز بنا ہوا تھا اور دوسرا ڈاکٹر رائٹ۔ تم محبت ہوئی تھی شرلاک ہومز کو، اس کی مدد کے لیے ڈاکٹر واٹسن ساتھ گیا ہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم شبنم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، وہ غالباً کسی اور کو چاہتی۔ میں نے بتایا کہ اس کی تو شادی ہو چکی ہے اور اس کا شوہر شاہ عالم ہے، اسے یہاں لایا تھا اور روز اس سے ملنے آتا ہے۔ او مائی گاڈ، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ بھائی ضروری تھا، وہ بہت ڈرے ہوئے ہیں اور اپنے کمرے سے باہر آنے پر تیار نہیں۔ شبنم کو میں نے سمجھا کے دوا دی اور سلا دی۔ اب تم فوراً آ جاؤ۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ ہی سمجھ سکتی ہیں میری بات کو۔ میرے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میں روح پوشی پر مجبور ہوں۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو یہ بات یقینی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ڈونٹ سے دیٹ، انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ میں نے مختصراً انہیں ساری بات سمجھائی۔ اب آپ ایک کام کریں، آپ شبنم کو بتائیں کہ میں آیا تھا اور میں نے سب بتا کے کہا کہ شبنم سے رابطہ رکھنا فی الحال ممکن نہیں۔ میں آزاد صاحب سے رابطہ رکھوں گا اور کسی سے نہیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے ایک طویل روپوشی بہت ضروری ہے۔ جب تک میرے خلاف مقدمات کا طوفان ختم نہیں ہوتا اور میرے دشمن مجھے بھول نہیں جاتے، میں غائب رہوں گا۔ لیکن تم رہو گے کہاں میرا مطلب ہے شبنم سے تمہیں خود کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مدد کرے گی تمہاری۔ میں نے کہا میرے ساتھ رہنے میں اس کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ مجھ سے ملتی رہے گی تو کسی دن اس کے پیچھے لگ جائے گا کوئی۔ لوگ اس کے اور میرے تعلق کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ وہ بھی مجھ سے بے تعلق رہے۔ رہی میری مدد کی بات تو وہ فیلڈ میں رہ کے زیادہ مدد کر سکتی ہے میری۔ میں اس سے ملوں گا نہیں، اس سے رابطہ رکھوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایسے کب تک چلے گا، لیکن بالآخر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اسے تسلی دیں کہ بالکل پریشان نہ ہو۔ انہوں نے کہا اوکے ینگ مین، ایز یو سے۔ شبنم کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد میں نے سکون کے ساتھ اپنے مستقبل کے لائحہ عمل کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ اپنی اصل زندگی کی جانب واپسی کے سفر کا آغاز تھا اور میرے لیے اس خیال میں ایک بڑی جاں فضا طمانینت تھی کہ کسی بڑی خرابی میں ناقابل تلافی نقصان کے بغیر حالات کے اس جان لیوا دلدل سے نکل آیا، جس میں کچھ مجبوری اور کچھ اپنی کوتاہی اندیشی کے باعث میں نے اپنی زندگی کا تقریباً 1 سال گنوا دیا تھا۔ ناصر عظیم سے شاہ عالم بننا کوئی اختیاری فعل نہیں تھا، خود میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، مگر تیمور نے میرے خلاف سازش کا جو تانا بانا بنا تھا وہ بہت مضبوط تھا
اور میں اس جال میں گرفتار ہونے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ خود تیمور کے لیے اصل شاہ عالم کی جگہ مجھے لانا بقا کی جنگ کا ایک حصہ تھا۔ اس کے پیش نظر ذاتی مفادات بھی تھے اور اپنے سیاسی مستقبل کا تحفظ بھی۔ اس نے جوا کھیلا تھا جس میں پھانسا اس کی مرضی سے اس کے حق میں نہیں پلٹا، اور وہ خود کبھی اپنے پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ اس کے مخالف کتنے طاقتور ثابت ہو گئے، تیمور کو اندازہ نہ تھا، اور بالآخر یہ اندازوں کی غلطی ہی اسے مہنگی پڑی۔ وہ زندگی کی بازی بھی ہار گیا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ میرے توقعات میرے اپنے اندازوں کے غلط ہو جانے سے پوری نہ ہوئیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی ہمت اور ذہانت سے میں شاہ عالم کی زندگی جی کے بھی دکھاؤں گا۔ یہ کیا مشکل کام ہے، ایک ایکٹر کی طرح مجھے صرف سچویشن کے مطابق اداکاری ہی کرنی ہے نا۔ جو مجھے بلیک میل کرنے کا سوچ رہے ہیں، نقلی شاہ عالم کو کسی کٹ پتلی کی طرح اشاروں پر چلا کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، انہیں بالآخر اپنے عزائم میں ناکامی اور شکست کا سامنا ہوگا، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک شاہ عالم ان کے لیے عذاب تو دوسرا اس سے کہیں بڑی بلا ہے۔ بوتل سے باہر آ جانے کے بعد جن ان کے قابو میں نہیں رہا اور اب الٹا ان پر سوار ہے۔ اس جن کو اتارنا کسی عامل کے بس کی بات نہیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں شاہ عالم بن سکتا ہوں، اور ایسے کہ دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پتہ بدل گیا ہے۔ جیسے مداری سب کے سامنے کھیل دکھاتا ہے اور کھلی آنکھوں سے دیکھنے والوں کو دل کے بادشاہ کی جگہ چڑیا کا غلام نظر آنے لگتا ہے۔ اور نہلے پہ دہلا انکار کرنا میرے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ میں نے ذلت، رسوائی اور جان کے خوف سے شاہ عالم بننے کا چیلنج قبول کر لیا۔ اس عزم کے ساتھ میں مداری کا کھیل دکھا سکتا ہوں۔ شاہ عالم کا نام اور اس کی زندگی کا کردار قبول کرنے کے باوجود میں رہوں گا وہی ناصر عظیم، بالکل اسی طرح جیسے دلیپ کمار کوئی بھی کردار کرے رہتا یوسف خان ہی ہے۔ آتش نمرود میں کودنے سے پہلے مجھے اتنا تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ ابراہیم کا ایمان نہیں، خود فریبی کا تلسم ہے۔ میرے لیے آگ کبھی پھول نہیں بن سکتی تھی، مگر اس وقت جوش و جنون میں مجھے کچھ نہ سوجا، اور میں وہ کام کرنے پر ٹل گیا جو میرے بس کا نہ تھا۔ عملاً کسی کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ کسی اور کی زندگی گزار سکے۔ میں نے اس خوش فہمی میں غرور کا خمیازہ بھگتا کہ کوشش کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا، آدمی سب کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ وہ خدا تو کیا فرشتہ بھی نہیں ہے۔ چاند کو زمین پر نہیں لا سکتا اور آسمان کو نہیں چھو سکتا، وہ اتنا کمزور اور بے اختیار ہے کہ ہوا کو مٹھی میں نہیں روک سکتا۔ جو ہوا سو ہوا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقدیر میں تھا، اور زندگی ایسے ہی عملی سبق سکھاتی ہے۔ اب میں اسے اپنی خوش قسمتی شمار کر سکتا ہوں کہ میں اپنی اصل زندگی پھر اپنانے کے لیے حالات کی ساری زنجیریں توڑنے میں کامیاب ہوا۔ ناصر عظیم اپنی شخصیت پر مسلط ہو جانے والے شاہ عالم کے مصنوعی خول کو اتار پھینکنے میں کامیاب ہوا، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ جیسے وہ شاہ عالم ہونے کی شنت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، ایسے ہی اسے شاہ عالم بن کے مرنا پڑتا۔ ابھی میں کامیابی کے دعوے پر خوش ہونے کا حق بھی نہیں رکھتا تھا۔ ابھی میں نے بعد از خرابی بسیار یہ سمجھ لیا تھا میں ناصر عظیم کبھی شاہ عالم نہیں بن سکتا تھا۔ میرے لیے سلامتی اور عافیت اسی میں ہے کہ میں شاہ عالم کے چہرے کا ماسک بھی اتار کے پھینک دوں اور ناصر عظیم ہی رہوں، مگر میرا یہ طے کر لینا ہی کامیابی نہیں تھا۔ تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ، یہ واپسی بھی شاید اتنی آسان نہ ہو۔ کلابازی کھانے کے بعد الٹی کلابازی کھانا کہیں زیادہ مشکل ہوتا۔ اس کے باوجود اس تہہ خانے میں جہاں میں خود کو ناصر عظیم سمجھنے کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح تیار تھا، میرے لیے سکون تھا۔ میرے لیے اس احساس میں سکون تھا کہ میں ایک مصنوعی اور جعلی زندگی کے پرعذاب جہنم سے نکل آیا، اور تقدیر نے یاوری کی تو میں جس پرخطرہ راہ پر چل پڑا ہوں، اس پر واپسی کے خطرات پر بھی قابو پا لوں گا۔ شاہ عالم بننا ناممکن کام تھا، پھر ناصر عظیم بننا ناممکن نہیں، صرف مشکل کام، جیسے کسی پرانے چھوڑے ہوئے گھر کو پھر آباد کرنے کے لیے قابل رہائش بنانا، جیسے جلا وطنی کی زندگی گزار کے واپس آنے والا اس حال میں پائے کہ اس کے بامور در پر خستہ حالی اور ویرانی کا آسیہ مسلط ہو، گرد و غبار اور حس و خاشاک کا ڈھیر ہو، دیواروں کا پلستر جھڑ رہا ہو اور رنگ و روغن غائب ہو چکا ہو، دہلیزوں کو دیمت لگی ہو اور بند کمروں میں پرندوں سے زیادہ بھوتوں کا بسیرا نظر آتا ہو۔ اسے پھر اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے صرف خواہش کی طلسمی چھڑی گھمانا یا جادو کے بول کافی نہیں ہو سکتے، اس کے لیے وقت چاہیے، اور اس سے زیادہ لگن کا جذبہ چاہیے، پھر وہ گھر ماضی کے تصور جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے طور پر ایک فیصلہ کر لینے کے بعد یہ آسان نہ تھا کہ میں خانِ اعظم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور کہوں کہ جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا پرانا ناصر عظیم۔ جھک مار کے بدھو واپس گھر لوٹ آیا ہے، اور چندا کے سامنے سر جھکا کے عرض کروں کہ میں تمہارا وہی پرستار ہوں، اور میری استدعا ہے کہ رشتہ وفا کو پھر وہیں سے استوار کرو جہاں سے ٹوٹا تھا۔ بقول فلمی شاعر جا نہیں سکتا کبھی شیشے میں بال آیا ہو،
ان کے لیے بھی مجھے معاف کر دینا اتنا آسان نہ ہوگا، اور 1 سال کے زخموں کے مندمل ہو جانے میں نہ جانے کتنے سال لگیں گے، نشان تو پھر بھی رہیں گے، یاروں کے نقش مٹانے سے کہاں مٹتے ہیں۔ یہ سوچتے سوچتے کہ مجھے پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی، اور مجھے اس نیند سے شام ڈھلنے کے بعد رئیس نے جگایا۔ اس نے میری ناک پر دھاگے کی بتی گھمائی، میں نے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا تو آ گیا، مجھے یہاں تالے میں بند کر گیا تھا۔ ہاں، اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا پیارے، وہ بولا صوفے پر گر گیا، آج تو بڑی تھکن ہو گئی تھی، یہ دن ہی منحوس تھا۔ کیوں، کام نہیں ہوا کوئی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھنا یار، اس سالہ تھانے دار پہلے تو 1.5 لاکھ لے گیا خواہ۔ میں نے کہا یار اس نے گرفتار نہیں کیا مجھے، اور ایک مفید اطلاع بھی دی کہ میری تصویر تھانوں کو دے دی گئی ہے۔ رئیس نے کہا۔ اس کے بعد میں نے بات کی ایک میک اپ آرٹسٹ سے، بندہ اپنے کام کا ماہر ہے اور بھروسے کا بھی ہے، مگر میں نے کہا کہ میں آنکھوں پر پٹی باندھ کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو مکر گیا۔ تمہیں اعتبار نہیں ہم پر، تو ہم کیوں اعتبار کریں؟ وہ 5 مانگ رہا تھا، میں نے کہا کہ 10 دیں گے، مگر شرط یہی ہے، منظور ہو تو رات تک فون کر دینا۔ اپنا نمبر دے دیا ہے اسے، ابھی تک اس کا فون نہیں آیا، آئے گا 3-4 گھنٹے میں۔ 10,000 نقد کو ٹکرانا آسان نہیں پیارے، وہ بھی جانتا ہے کہ کام کرنے والے بہت ہیں، کوئی اور مان جائے گا، اپن بھی ذرا شرافت کے موڈ میں ہیں، ورنہ اٹھا لائیں گے سالے کو۔ میں نے کہا یہ بتا کمپیوٹر کے کام کا کیا ہوا؟ وہ بھی نہیں ہوا، ایک نیا مینیجر آیا بیٹھتا تھا، بینک میں کہنے لگا کہ بینک کا ٹائم ختم ہو گیا، کل آئیں۔ میں نے کہا کہ پیارے ہمیں پہچان لو اچھی طرح، آج تو ہم چلے جاتے ہیں، مگر پھر ایسی بات مت کرنا ہم سے، قسم اللہ کی ہم رئیس خاں ہیں، اور ٹائم تمہارا ختم ہو سکتا ہے ہمارا نہیں۔ یار غلط کام کرانے کے لیے منت سمجھ چلتی ہے، دھمکی نہیں، وہ ہماری بدماشی چلتی ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا۔ پھر اس تھانے دار کے سامنے کیوں بھیگی بلی بن گیا تھا؟ وہ بھی تیری وجہ سے یار، تو پکڑا جاتا تو ہم پہ الزام پہ آتا کہ اپن خدا بخش مندرال کے قاتل کے ساتھ تھے، اس کی فیملی خام خواہ میری دشمن ہو جاتی ہے کہ شاید میں نے نمک حرامی کی۔ رئیس نے ایک آہ بھری، اپنے لیے اچھا تھا تو یار بہت بھروسہ کرتا تھا مجھ پر، قسم اللہ کی پیسے کے معاملے میں اپنا ہاتھ کھلا رکھتا اور دل کا بھی کھلا تھا۔ میں نے بھی کسی سے اس کی برائی نہیں سنی، اس کے اور میرے سیاسی اتحاد سے معلوم نہیں کہ اس کو خطرہ محسوس ہوا۔ اب سب سے پہلے تو وہی تجھے پارٹی سے دودھ میں پڑی مکھی کی طرح باہر کرنے والے ہیں، ہم نے تو اچھا ہی کیا تھا تم دونوں کو بلوا کے، مگر اپنی نیکی بھی سالی خرابی بن گئی۔ مقدر کی اس کے جنازے میں جانے کی تو ہمت نہیں پڑی، مگر میں گھر گیا تھا اس کے۔ میں نے کہا تو اس کے گھر گیا تھا؟ ہاں یار، اس گھر میں نہیں جہاں اسے تیری ملاقات ہوئی تھی، جہاں اس کی شہری بیوی رہتی ہے۔ رئیس بولا۔ وہ تو بڑی بلا ہے، اب دیکھنا وہ اس کوٹھی پر قبضہ جما لے گی، ہر چیز لے لے گی، اس لیے شادی کی تھی اس نے مندرال سے، یہی مقصد اس کا، اپنا داخلہ بھی بند ہو جائے گا وہاں، اور جتنے پرانے نمک خوار ہیں نا نکال دیے جائیں گے۔ خاندان والے اسے پوچھتے نہیں، نہ یہاں کوئی آتا اور نہ اسے خاندان میں کہیں بلاتے تھے۔ میں نے کہا کون ہے وہ؟ میرا مطلب ہے پہلے کیا تھی؟ پہلے تھی ایک ماڈل، 2-4 اشتہاروں میں نظر آئی تو ایک فلم میں کام مل گیا، خدا بخش مندرال کا دل تو اشتہار دیکھ کے ہی آ گیا تھا، اس نے بھی ایک فلم بنانے کا اعلان کر دیا اور اسے سائن کر لیا۔ ہیروئن کے رول کے لیے فلم شروع بھی نہیں ہوئی کہ مطلب خدا بخش اس سے پہلے ہی شادی ہوگی، سنا ہے بہت کچھ وصول کر چکی تھی، یہ محل اپنے نام کرایا تھا، گاڑی اور زیور لیے تھے، بینک بیلنس کا مجھے پتہ نہیں، مگر کم نہیں ہوگا، اسے تو آزادی مل گئی، اب واپس چلی جائے گی فلمیں اور ماڈلنگ کرنے۔ اب کیا ضرورت؟ ہاں یار ضرورت تو نہیں، اگر شافت سے گھر بیٹھ کے گزارا کرنا چاہے، مگر پیارے یہ فلمی دنیا کے چکا چوند آدمی کو چھوڑ نہیں سکتی۔ میں نے کہا تو کون سے گھر گیا تھا؟ گاؤں میں، جہاں سے خدا بخش مندرال کی میت اٹھائی گئی تھی، اس کی پہلی خاندانی بیوی وہیں رہتی ہے، جوان بیٹے ہیں اس کے، وہ عدت میں کسی غیر مرد سے نہیں مل سکتی، اس کا بڑا بیٹا پڑھا لکھا ہے، کہیں افسر ہے ٹیلی فون کے محکمے کا، مجھے جانتا ہے، مجھ سے پوچھنے لگا۔ میرے خیال میں یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ ویسے تو سب نام لے رہے ہیں شاہ عالم کا، مگر بات اپنی سمجھ میں نہیں آتی، ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ان کا سیاسی اتحاد ہوا تھا، وہ کیوں قتل کرائے گا ابا کو؟ اور قتل کرانے والا کیا اپنے نام سے بم تحفہ بھجوائے گا؟ میں نے کہا اچھا یہ تو بڑی مقبولیت کی بات ہے، ہاں اس کا خیال ہے کہ کسی نے شاہ عالم کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی، مگر بہت بے وقوفی سے۔ پھر تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ سچ فرمایا جناب، آپ نے مجھے تو خود پر پنی فکر پڑ گئی تھی، شاہ عالم کے ساتھ اپنا بھی یارانہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، چھوٹی بیگم صاحبہ کہیں ہمیں بھی نہ پکڑوا دیں، تفتیش کے لیے پولیس ان کا بیان بھی لے گی، وہ مجھے پسند نہیں کرتی، کیونکہ ملک صاحب مجھ پر بھروسہ کرتے تھے اور ہم ان کو صحیح راہ دیتے تھے۔ چھوٹی بیگم صاحبہ کی نظر میں تو ملک صاحب کے سارے خیر خواہ دشمن ہیں، آخر کوئی وجہ بھی ہوگی اس کی، اب یہ وجہ صاف ظاہر ہے، جو اس کی اصلیت کو سمجھتے ہیں
اندر کی باتیں جانتے ہیں وہ اس کی آنکھ میں کھٹکتے ہیں۔ میں نے کہا تو جانتا ہے اندر کی ایسی کوئی بات؟ وہ ہنسنے لگا۔ پیارے ہم سے کیا چھپا ہوا ہے؟ ابے 7 سال سے اپنا اور ملک خدا بخش مندرال کا ساتھ تھا۔ ایک دن میں اپنا اعتبار قائم نہیں ہو گیا تھا۔ وہ تو خدا بخش نے دیکھا کہ بندہ کام کا ہے اور کھرا ہے، وہ اپنے کام ہمارے سپرد کرنے لگا جو رازداری کے ہوتے تھے۔ اس کی حویلی میں بھی جاتے تھے ہم اور بڑی بیگم صاحبہ کی ہم پرواتی، کیا کہتے ہیں اسے، نظر عنایت۔ کبھی کبھی مجھ سے پوچھتی تھی کہ ملک صاحب کی مصروفیت کیا ہیں، کون آتا ہے ان سے ملنے جب وہ شہر میں ہوتے ہیں۔ اب یار اتنا تو وہ خود بھی جانتی تھی کہ ملک صاحب گاؤں میں زراعت کرتے ہیں اور شہر میں سیاست۔ ان کا ملنا تو سب سے ہوگا، مگر ہم سمجھتے تھے بیگم صاحبہ کیا جاننا چاہتی تھی۔ ان کا مطلب ہوتا تھا کہ ملنے والیاں کون آتی ہیں۔ قسم اللہ کی ایسی شاندار عورت ہے، بالکل خاندانی طور طریقے، اس کے عمر کافی ہے مگر بڑی روب والی شخصیت ہے۔ اسے کا حکم چلتا ہے حویلی میں، مگر نوکر چاکر بھی اسے ماجی کہتے ہیں، ملکانی نہیں۔ گاؤں کے مزاروں کی عورتیں اپنے جھگڑے اور شوہروں کی شکایتیں انہی کے پاس لے کر آتے ہیں۔ سب کے فیصلے انصاف سے کرتی ہیں، ضرورت مند کی مدد بھی کرتی رہتی ہیں۔ جوان اولاد ہے اس کی اور سب باپ سے ڈرتے ہیں، ماں سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھ یار، ایک خدا کے سوا دنیا میں آدمی جس سے خوف کھاتا ہو وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی تائید کی۔ یہ بڑا فلسفیانہ نکتہ بیان کیا تو نے، مگر یہ بتا کہ یہ تو سچ بتا دیتا کہ ملک صاحب کے روزہ شب کیسے گزرتے ہیں۔ ابھی مرنا تھا مجھے سچ بول کے، نمک کھاتا تھا میں ملک کا۔ اس کی بیوی کو بتا دیتا کہ شہر میں کیا ہوتا تھا، پھڈا گاؤں میں ہوتا، اور مجھے جوتے مار کے نکال دیتا خدا بخش۔ ویسے بھی پیارے ان ملکوں چودھریوں کو بیویاں سب جانتی ہیں کہ باہر کیا کرتے ہیں۔ ان کے خاوند وہ ان کا خاندان چل تو بدل نہیں سکتی، صبر شکر کر لیتے ہیں کہ حویلی میں اور گاؤں میں ان کی چلتی ہے وہی خاندانی بیوی اور عزت دار۔ باقی رئیسوں کے شوق کی اور استعمال کی چیزیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں۔ میرے بتانے سے اس کی معلومات میں کوئی اضافہ نہ ہوتا۔ دراصل ان خاندانی بیویوں کو بھی اندر سے ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ خاوند ان پر سوکن نہ لے آئے۔ ایسے دل لگی کے لیے جس سے چاہیں دل بہلائیں، اگر کسی کو نکاح کر کے ان کے برابر کا درجہ نہ دے۔ پھر جب ملک خدا بخش نے یہ دوسری شادی کی تو کیا تو نے بتایا تھا ملکانی کو؟ نہیں یار، میں کیسے بتا سکتا تھا؟ میں ملک خدا بخش کا ملازم تھا اور اس کے راز کو راز رکھنا میرا کام تھا۔ کرنے کو اسے بلیک میل کر سکتا تھا، مگر اس کے بعد میرا انجام کیا ہوتا یہ اچھی طرح جانتا ہے۔ جب ملک خدا بخش اس چھوٹی بیگم کہلانے والے سے چکر شروع ہوا تو مجھے سب معلوم تھا۔ خوبصورت اور جوان تو وہ تھی، ہوشیار بھی بہت تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ملک کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا۔ اپن سب دیکھ رہے تھے مگر خاموش تھے۔ پھر ایک دن ملک نے مجھے بلایا اور کہا کہ رئیس ہم نکاح کر رہے ہیں کشوری سے۔ اس کا نام تھا کشور سلطانہ، مگر وہ کشوری مشہور تھی، ماڈل تھی تب بھی اور فلموں میں کام کرتی تھی تب بھی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے ملک خدا بخش کی؟ بہت دن سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ جناب علی میری کیا اوقات، میں رائے دوں، مگر آپ نے پوچھا ہے تو وہی کہوں گا جو میرے دل کی بات ہے۔ میں کشوری کو آپ کی حیثیت کے لائق نہیں سمجھتا۔ میرا خیال تھا کہ ملک خفا ہوگا، مگر وہ بولا کہ تو نے ٹھیک کہا رئیس، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ کس طرح نہیں مانتی۔ ہم یہ کوٹھی اس کے نام کرنے پر راضی ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑی ہم تحفے میں دے چکے ہیں، 4-5 لاکھ کے زیورات دیے ہیں، نقد بھی 10 لاکھ دینے کو تیار ہے۔ اتنا سن کے اپنا تو دماغ گھوم گیا یار، کشوری جیسی عورت کی اتنی قیمت۔ میں نے کہہ دیا کہ ملک صاحب اور کیا چاہیے اسے؟ ملک خاموش ہو گیا اور پھر بولا کہ رئیس تو نکاح کا انتظام کر، ہم مجبور ہیں، مگر دیکھو مولوی اپنا ہو اور نکاح نامہ لا کے مجھے دینا۔ اس کی بات کا مطلب اپنی سمجھ میں آ گیا۔ اپن بڑی دور سے ایک مولوی کو پکڑ لائے جس کی اتنی عمر ہو گئی تھی کہ نہ اسے ٹھیک سے سنائی دیتا تھا نہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ بس اس کے بعد سب کچھ عین شرع کے مطابق ہوا۔ ملک نے کچھ اپنے اعتبار کے لوگ بلائے تھے، کشوری نے اپنے خاندان کے علاوہ فلمی دنیا کے چند لوگوں کو بلایا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ 10 لاکھ حق مہر رکھا گیا تھا اور کشوری ہو گئی ملک خدا بخش مندرال کی دوسری بیوی۔ کشوری نے ماں باپ کے سامنے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ وکیل اور گواہ اس کے اپنے تھے، ایک پاگل ماموں تھا اور دوسرا کوئی رشتے کا چاچا۔ فلمی دوست کیوں نہیں آئے اس شادی میں؟ رئیس نے کہہ مارا۔ میں نے انہیں فون پر کہہ دیا تھا